ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور فرمانروا ہے۔ درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس و مقدس ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بھولی بسری انسانی مخلوق کو گمراہی کے عمیق دلوں سے نکال کر راہ راست پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کر کے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ یہ زبان اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس احسان اور انعام کو ان الفاظ سے ذکر فرماتے ہیں: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اور یہ زبان ہماری عزت عظمت کا، برتری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، کسی محفل میں، کسی مجلس میں جاتا ہے، تو وہ جب تک بولتا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان باشعور ہے، عقل مند ہے، یا یہ بے وقوف اور نادان آدمی ہے۔ جب انسان زبان اپنی استعمال کرتا ہے تو اس کی معافی ضمیر کا اظہار ہو جاتا ہے، اس کی خوبیوں کا یا اس کی خامیوں کا اندازہ اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اگر آپ
مختصر زندگی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی زیادہ تر زندگی جو آپ کامیاب گزارتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ کو عزت نصیب ہوتی ہے، کامیابی سرخروئی آپ کا جو ہے وہ مقدر بنتی ہے، تو آپ دیکھیں اس زبان کی وجہ سے آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی منصب پر فائز کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس زبان کا استعمال مناسب کرتے ہیں، آپ کا جواب معقول ہوتا ہے، تو لوگ آپ کی باڈی کو نہیں دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ لگڑے ہوں، آپ لولے ہوں، آپ کی شکل کالی ہو یا آپ کا قد چھوٹا ہو، جب آپ کی زبان سے آپ کے جنم بخرے نیا آپ کے سامنے سنتے ہیں تو وہ آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، آپ کی قیادت کو بھی قبول کرتے ہیں، اپنا سربراہ بھی بنا لیتے ہیں، آپ کی زبان کی اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے اس انعام کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان، علمہ البیان۔ زبانیں تو حیوانوں کے پاس ہیں، جانوروں کے پاس ہے، ہم سے بھی بڑی بڑی اور دراز اور مضبوط زبانیں ہیں، لیکن ان کو وہ عزت نہیں، ان کو وہ مقام نہیں جو اللہ نے اس انسان کو عطا کی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بہت بڑی دولت دی ہے اور اللہ نے بہت بڑا انعام کیا جب اسے اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی انعام دیتے ہیں، جب کوئی بڑی قیمتی چیز دیتے ہیں، بڑی مہم چیز دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو اس کی بات بوجھ بھی رکھتے ہیں، اس کا حساب بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا، جتنے بھی الفاظ آپ بولیں گے، وہ تمہارے لکھے جائے، اکاؤنٹ ہو رہے۔ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کے بولے ہوئے الفاظ کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ کیا وہ الفاظ اللہ کی مرضی کے خلاف تھے خدا نخواستہ، یا وہ الفاظ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے بولے گئے تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یاد رکھنا المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا آپ کے اسلام کا معیار، آپ کے مسلمان ہونے کا معیار اور اعتبار دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھ کو چیک کر لو اور اس کی زبان کو چیک کر لو، اور سب کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزوں کا پہرا دو، اس کی نگرانی کرتے رہو۔ اگر اس کی زبان سے دوسرے سارے مسلمان اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے، اپنے کسٹمر، بزنس مین، کاروبار، دفتر کے ساتھی، اپنی گلی کے ساتھی، گاڑی کے اندر بیٹھنے والے، آپ کے سواریاں، آپ کے ڈرائیور، آپ کے جو بھی اساتذہ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ شاگرد ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے ملازم، آپ کے نوکر چاکر، آپ کے گزارے، جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ کی زبان سے وہ محفوظ ہیں، آپ ان کو کبھی نقصان نہیں دیتے، زبان کے ذریعے ان کو ذلیل نہیں کرتے، زبان کے ذریعے ان کو حقیر نہیں سمجھتے، زبان کے ساتھ ان کی عزت کو بوال نہیں کرتے، زبان کا استعمال انتہائی محتاط ہے، زبان کے ذریعے آپ خوشبو کو نشاور کرتے ہیں، زبان سے پھول بکھیرتے ہیں، زبان سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، ان تمام امتوں کا سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو اللہ نے ان کے اس صفا ہستی میں پیدا کی ہے۔ یہ وہ ہے جس کا رشتہ، جس کا ناطہ، جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کی زبان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخصیت، وہ انسان، وہ سعادت مند، وہ خوش نصیب لب کشائی کر رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے سب سے افضل، سب سے آخری کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے۔ جب آپ کی زبان شاندار بول بولے، اچھے بول بولے اور اس زبان کے خطرات کو محسوس کرے، اس کے بارے میں انتہائی محتاط رہے، تو پھر یاد رکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ واقعی ہی مسلمان ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی زبان بے پرواہی سے، بے لحاظی سے، بے احتیاطی سے چلتی ہے، گالیاں چل رہی ہیں، غیبت ہو رہی، چغلی ہو رہی، عدالت میں جھوٹی گواہیاں اس زبان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فرشتے دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں اور ایک دن میں پتہ نہیں نہ جانے کتنی گالیاں دیتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، کتنے لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے۔ تو فرمایا معاف کرنا، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان بڑا نفیس ہوتا ہے، مسلمان بڑا عظیم ہوتا ہے، مسلمان کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ مسلمان گالی نہیں دیتا، مسلمان ہو، ایمان سینے میں ہو، پھر وہ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت ہو، مالک الملک کی نگرانی کا دل و دماغ میں اثر ہو، اور پھر یہ لوگوں کی غیبت کرے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ جو غیبت کرتا ہے وہ غیبت چھوڑ دے، غیبت سے باز آ جائے۔ اگر غیبت کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیارا بھائی اور اس کا سگا بھائی مرتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لوگ سارے رو دھو رہے ہیں، غم کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی جدائی پر پریشان ہیں، اور یہ چھڑا جاتا ہے اور اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کر کباب اور قیمہ بنا کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا تو بڑا پورا یقین ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے تو نفرت ہے کہ تم اپنے بھائی مردے کا گوشت تو نہیں کھاتے، لیکن جب تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو تو اس وقت تمہیں اس سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ میں تمہیں مالک الملک روک رہا ہوں اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے، بھائی کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا۔ تمہارا بیٹا غرق ہو رہا ہے، زبان کے اعمال، زبان کے الفاظ، یہ آپ کو کل جواب دینا پڑے گا۔ لوگ آپ کو بڑے پاس آ سکتے، حاجی صاحب ماشاءاللہ روزے دار، نمازی، عمرہ کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والے، حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، ماشاءاللہ جی، ان کا کیا کہنا، بڑی پاکیزہ ہستی ہے، لیکن اللہ کے در پہ جب تمہارا باپ بھی ہوگا، تمہارا دادا بھی ہوگا، تمہارا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بھائی، بھائی کی اولاد، بہنیں، بہنوں کی اولاد، اپنے بگانے جو مر گئے، جو آپ کو نہیں دیکھتے تھے اور تم چھپ کر الگ ہو کر اپنی اس زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، آج سارے دیکھ رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی سن رہے ہیں، آپ کے
شاگردین اور مریدین بھی سن رہے ہیں کہ آپ کے دھڑا دھڑ مشین چلے گی اور وہ غلط غلیظ استعمال شدہ الفاظ آپ کے بیان ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جیسے ایک دکاندار ایک گاڑی والا اپنا سودا بیچنے کے لیے اونچی بلند جگہ پہ چڑھ کے اپنے سودے کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے, بولی لگاتا ہے, ایک ایک چیز کی نمائش, یہ میرے پاس ریڈیو, یہ میرے پاس فلاں چیز, یہ فلاں چیز. ایسے ساری دنیا 20-30-40 ہزار 2000 نہیں کروڑوں کا مجمع, نبی بھی موجود, اولیاء اللہ بھی موجود, حتیٰ کہ کفار ابو جہل فرعون حداد شمع یہ تمہاری زبان کی گفتگو سن رہے ہیں. کتنی ندامت, کتنی شرمندگی ہوگی. کبھی تم گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہو کیونکہ آپ کو بیوی کے بارے میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ماں باپ خاندانی لوگ ہیں, شرم اور حیا والے ہیں, لیکن تیری حیا ختم ہو گئی, تو گالیاں دیتا ہے. کبھی کوئی زبان کے ساتھ کبھی کچھ اس کا دل چیرتا ہے, چلاتا ہے, بچوں کو پیٹتا اور مارتا ہے. پتا ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو پتا نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اور آپ اور ہماری نیکیاں صحابہ کے مقابلے میں کیا چیز ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے بڑے برگزیدہ ساتھی جانثار, انہوں نے ذکر اتنے الفاظ کہہ لیے کہ یہ فحشہ اور کمپنی کھول میرے لباس پر پڑ جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ناراض ہوتے ہیں, اتنے جو ہے غصے سے اس کو بڑی جو ہے ڈانٹ اور سرزش کے بعد کہتے ہیں آپ جانتے ہو اس اللہ کی بندی نے اللہ کے خوف سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جرم کو دھلوانے کے لیے ایسی عظیم توبہ کی ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو, جس کے بارے میں یہ لب کشائی کر رہے ہو, زبان کا استعمال جو ہے غیر محتاط کر رہے ہو. فرمایا اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے, اس کی برکت سے سب کے گناہ معاف ہو جائے. پیارے بھائیوں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آج ہمارے معاشرے میں زبان کو بالکل ہم نے حقیر سمجھا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جنت کے لیے بڑے اعمال کرتا ہے, 5 وقت کی نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں, تہجد کیوں پڑھتے ہیں, حج کا اتنا بہت بڑا خرچہ اور اتنی بڑی سفر کی سہولتیں مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں, مدارس اور مساجد کی جو اخراجات کے لیے فنڈیں چندہ کیوں دیتے ہیں, یتیموں کی پرورش کیوں کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے وجود کو گولیوں کے سامنے کھڑا کر کے کیا لینا چاہتا ہے, وہ اس کا مقصد, اس کا ہدف یہ ہوتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم کی عذاب اور رسوائی سے بچا لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے زبان اتنی مہم ہے, اتنی اہم ہے کہ جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں, جس کے بارے میں ہم مستی کا لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے اپنے پورے وجود میں, پوری باڈی میں 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 1-2 جبروں کے درمیان اور 1-2 رانوں کے درمیان. کیا مطلب, 1 زبان اور 1 شرم کا, کہ میں اس کا استعمال جائز کروں گا, ناجائز نہیں کروں گا. میں ان دونوں چیزوں کو حلال جگہ استعمال کروں گا, دونوں لوگوں کو یا دونوں چیزوں کو اللہ کی نافرمانی پر حرام پہ استعمال نہیں کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں انتہائی احتیاط کے ساتھ جو مسلمان, جو مومن, جو حاجی, جو نمازی استعمال کرے, محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے. پیارے بھائیوں, یہ زبان نہ
میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر کے بارے میں اسے یقین ہے، اللہ رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے، حی و قیوم ہے، موت اور حیاتی کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، ہر چیز ہماری اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے بغیر نہ کوئی ہم جو ہے راحت اور سکون لے سکتے ہیں اور نہ اس کے بغیر ہمیں کسی عذاب اور دکھ سے کوئی بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رزاق ہے، سب کچھ وہ ہے جس کا اور یہ بھی یقین ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل کو اللہ کے سامنے ون بائی ون ایک ایک کر کے ہم نے اپنے اس لیے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے اس اوپر ایسا جس کا یقین ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پتا ہو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں جو میں نے کام کرتے ہیں وہ سمجھو کہ ہماری ایک کھیتی اور باڑی ہے، ہماری فصل، ہمارا اناج اور ہماری کمائی ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، وہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے گن گن کر شمار کر کے بتانا ہے اس نے کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے اَوَ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، تم نہ سمجھو میں ایک فضول آدمی ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک ریڑھی اور مزدوری میرا صبح سے شام تک کام ہے، 100,000 2,000 پیسے کمائے، بچوں کو کھانا لے لیا، ان کے ضرورت کے مطابق کپڑے، علاج، معاوضہ، سو گئے اٹھ گئے، اتنا کام تو حیوانات اور جانور بھی کرتے ہیں، کتا اور بلا بھی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ ایک کتیا اپنے بچوں کو بہت اچھا دودھ دلاتی ہے، ان کی خوراک پرندے بھی اٹھا کے اپنے منہ میں بچوں کو ان کے منہ میں جا کر خوراک ہم سے بہتر طریقے سے دیتے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر ہم نے ان کی طرح زندگی گزارنی ہے پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے، پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے، پھر کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آخر الزمان پیغمبر کی طرف نسبت کا کیا فائدہ ہے۔ پیارے بھائیوں یہ ساری نسبتیں تب انسان کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں کہ انسان کو پتا ہو کہ جو میں نے کیا ہے کل قیامت کے دن ضرور بضرور اللہ کے روبرو مجھے جواب دینا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین اور ایمان ہے، فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ جب بھی بولنا ہو تو فرمائیے نہیں کہ آپ جو ہے کھڑا کھڑ بولتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے آپ نے اپنے لفظ کو چیک کرنا ہے، صرف آپ ہی اپنے الفاظ کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، یہ خیر ہے یا شر ہے، یہ کوئی نیکی کی بات ہے یا کوئی برائی کی دعوت ہے، یہ جوڑ ہے یا توڑ ہے، یہ اصلاح ہے یا فساد ہے، یہ خیر کا کام ہے یا کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہے یا کسی کو رنج اور غمزدہ کرنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا چیک کرو، اگر خیر ہے تو بولو، ورنہ چپ رہو، ورنہ چپ رہو۔ کیا چپ کرنا بھی مشکل ہے؟ چپ رہنا بھی تو بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ چپ رہنا ہی ہے، چپ کر گئے تو پتہ نہیں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بولنا ضرور ہے، خلے وہ ہمارے بھلے میں ہو یا ہمارے نقصان میں ہو، بولتے جا رہے ہیں اور جناب آگے بھلے آدمی کو کیا ہو رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی، آپ کی مسلمان بہن وہ ہو سکتا ہے پریشان ہو۔ آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنت عائشہ بنت صدیق، میری اور آپ کی اور کل امت کی ماں، چہرے
دے رہی ہیں، ان کے زبان اطہر سے ایک لفظ نکلا جو اس کی بہن کو چھپ جاتا ہے، ان کی بہن کے لیے حقارت پر مبنی ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی دل جو توڑنے والی بات ہے، ان کو پریشان اور غمزدہ ایک چھوٹا سا لفظ عربی میں کثیرہ کہتے ہیں، ہم اسے ٹھیکری کہتے ہیں، چھوٹے قد والی یہ لفظ ہے، ماں کی گالی نہیں، بہن کی گالی نہیں، لعنتیں ڈالی، اتنا لفظ عربی میں بول دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بھی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کی بےعزتی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں بھی کبھی غصہ آیا ہے، بچے اپنے ماں باپ کو بدتمیزی کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، ان کا دل جلا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوئے ہیں، عالم دیکھتے ہیں، علماء کرام کے سامنے ہم اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، ہم کہتے چھوڑو جی، ہمیں کسی سے کیا غرض ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، اپنے مقام کو سمجھے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ کو پوری امت کی بھلائی کے لیے، پوری امت کو سمجھانے کے لیے، پوری امت کو برائی سے بچانے کے لیے، پوری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، پوری امت کو جنت کے راستے میں لگانے کے لیے، پوری امت کو ابلیس سے، اس کے شر سے، اس کے ہتھکنڈوں اور چالوں سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہاں ہے تمہاری ڈیوٹی، کہاں ہے ذمہ داری؟ آپ سب سے افضل امت کے فرد، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوش نصیبی، اتنا بڑا عظیم شخص ہے تو تمہیں پتہ نہیں تمہارے مرتبے اور مقام کا، اللہ کتنی بڑی تمہیں شان اور عزت دے چکا ہے، اور تم سویا ہوا مست ہے، تیرے پاس زبان کوئی غلط چلا رہا ہے، غیبت سن بھی رہا ہے، چغلی بھی سن رہا ہے، روکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی کا ایک کلمہ سنتے ہیں، ایک مومنہ کے دل کو حوصلہ شکنی کرنے والا، دل کو توڑنے والا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اتنے پیار اور محبت سے بات کرنے والے باوجود، اتنے حلیم کریم، اتنے برداشت کرنے والے، اس کے باوجود آپ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کر رہے ہیں، دوسروں سے شروع نہیں کرتے، اپنی چہیتی بیوی سے شروع کرتے ہیں۔ عائشہ جانتی ہو جو تم نے یہ لفظ بولا ہے کہ کتنا کڑوا ہے، کہ زبان اجتماع تو تم نے کر دی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ خیر ہے، کسی کو اس کا دل توڑنا، اس کا عیب نکالنا، اس کو تانا دینا، اس کو جو ہے کالا گورا جب چھوٹے قد والا، لمبو موٹے بڑے کانوں والا، کندو فلا، یہ کلمات مسلمان کی زبان پر زیب نہیں دیتی۔ مسلمان ان سے بالا تر ہے، مسلمان کا شان کچھ اور ہے، آپ کا شان یہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نگرانی سے جیتے ہیں، آپ اللہ کے خوف سے زبان بات نکالتے ہیں، آپ بے لگام نہیں ہیں، آپ بے پرواہ نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق بولتا ہے، اللہ کے نبی کی اسوہ اور سنت کے مطابق بولتا ہے۔ عائشہ کو پکڑ لیا، ٹوک دیا، سمجھا رہے عائشہ جانتی ہو یہ لفظ کتنا کڑوا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر اس کی کڑواہٹ کو مدینے کے سارے میٹھے کنویں اور چشموں میں ملا دیا جائے تو وہ سارے کے سارے کڑوے ہو جائیں۔ بھائیو ہم نے کبھی غور کیا ہم زبان کو کس طرح بے لحاظ استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں کل یاد ہے کہ کل اس زبان کی یہ باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اس زبان کو کچھ نہیں سمجھتا
اور بسا اوقات لاپرواہی میں چونکہ زبان کی نعمت کو نہیں سمجھتا، اس کی بے قدری کرتا ہے، اسے معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، زبان کو ایک لفظ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، قتل نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، کوئی ایسا بہت بڑا کبیرہ جرم جسے وہ سمجھتا معمولی بات ہے، ایسا لفظ کہتا ہے زبان سے، اور اس کے دل میں اس لفظ کی اتنی بڑی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ فرمایا اس لفظ کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں پھینکتا ہے، اس ایک لفظ کی سزا دینے کے لیے جو اس نے لاپرواہی میں کر دیا، وہ کس کو چپ گیا، کس کے خلاف تھا، اللہ نے اس لاپرواہی کی سزا دی، 70 سال تک وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ زبان، جانتے ہو زبان، اس کے استعمال میں ہماری دو قسمیں ہیں، ایک تو بڑے خوش نصیب ہیں، زبان کے بڑے جو ہے وہ فائدے حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے گھر کو نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا یہ دولت، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جاگیریں، یہ محل مالیاں، یہ سب کچھ، یہ نوکریاں، یہ ملازمتیں، بینک بیلنس یہ دنیا میں رہ جانے ہیں، تمہارے ساتھ صالحات نیک اچھے اعمال جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صالحات جو ہمارے ساتھ جائیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارا آخرت کا ATM کارڈ ہے، جو فوراً شروع ہو جائے گا، دنیا کی کرنسی موت آنے کے ساتھ ٹھپ بند، اگلی کرنسی آخرت کی شروع، موت اس کو اچھی آئے گی، جس کا آخرت کے بیلنس میں نیکیاں وافر ہوں گی، ATM ڈالا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے اچھی شکلوں والے، خوبصورت خوبرو، اس ATM کی برکت سے جس میں نیکیاں ہماری جمع ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج آنے شروع ہو جائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس ATM کو چالو کر کے آخرت کا نیکیوں کا کارڈ شروع ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ اس الصالحات باقیات الصالحات، باقیات الصالحات، اس کے نعمت کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ نیکیاں دی جا رہی ہیں، فرشتے لیتے ہیں اتنی رکھ کے اس کا بدلہ، نیکیاں لیتے ہیں بدلہ، فری میں بدلہ نہیں ملتا، قبر میں جائیں گے ATM میں نیکیاں موجود ہیں، 3 سوالوں کا جواب بھی آئے گا، من ربک من نبیک من دینک، اگر ATM میں گاڑیاں وافر موجود ہیں، اللہ حکم دے گا میرے بندے کے لیے تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دو، یہ فری میں اتنی بڑی الانمنٹ نہیں ہوگی، یہ رجسٹر ہوگی الباقیات الصالحات، پھر اس کے بعد اللہ حکم دے گا بہت نیکیاں لے کے آیا میرا بندہ، اس کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے نیکیاں سے، اس نے لاپرواہی کی زندگی نہیں گزاری تھی، یہ زبان کا استعمال میرے خوف سے کرتا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنے نفس امارہ پر کنٹرول کرتا، تکبر نہ ہوتا، اپنی نوکری کا غرور نہ ہوتا، اپنے مال دولت کا، اپنے بینک بیلنس دنیا کا، اپنے قبیلے اور برادری کا، اپنے بہت بڑے مولوی اور علامہ ہونے کا غرور تکبر نہ ہوتا، متواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا، اچھے کے ساتھ آدمی
آدمی کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، میں نے اس کے ہر اچھے لفظ کو میں نے صدقہ بنا کے اس کے بینک بیلنس میں جمع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی نیکیاں ہیں جنہیں اللہ قرآن میں الباقیات الصالحات کہہ رہا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کے ذکر کے کلمات جو زبان سے جو ہے ادا ہوتے ہیں، یہ بڑا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتا، نمازوں کے بعد کرتا، سونے سے پہلے کرتا، اس کو فکر تھی اپنے آخر کے بیلنس بھرنے کی۔ آج اس کا بیلنس بڑا پر ہے، افرشوا لہ من الجنہ، اس کا جنت سے بیڈ روم لایا جائے، بیڈ بچھایا جائے، بستر جو ہے اس کا جنت میں بچھا دیا جائے۔ افتحوا باب من الجنہ، کچھ علماء باب کا ترجمہ وہاں کرتے ہیں کہ قبر میں ایک کھڑکی کھل جائے گی۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ باب دروازے اور گیٹ کو کہتے ہیں۔ بھائیو، کھڑکی ہم نے اپنے نادانی کی وجہ سے کی ہے، ہم نے سمجھا قبر اتنی تانگی ہی ہے جتنی لحد ہم نے بنائی تھی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ قبر تو تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، ہماری نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ آپ اس کو دیکھیں، اس مسجد کے سائز سے اس کے قابل لائق آپ نے دروازے بنائے ہیں۔ جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مسجدیں بھی بڑی ہیں، ان کے گیٹ کتنے بڑے ہیں۔ آپ تو پیارے بھائیوں، آپ کا وہاں جنت کا دروازہ اس بیلنس جو آخر کا آپ نے اپنی زبان سے استعمال کیا یا جمع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ اچھا جملہ کلمہ بولتے ہیں وہ آپ کا بیلنس آخر کا وہ اللہ اس کو صدقہ لکھ لیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، جو اللہ ایک دن کی اور اس کو زندگی دیتا ہے، یہ فری میں نہیں ملی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ نے پھر 24 گھنٹے یا کچھ گھنٹے جاگنا ہے، زندہ رہنا ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اپنی جو آپ کی کوتاہی اور کسر رہی تھی یا کوئی کمی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اللہ نے فرصت دی ہے۔ اس کے عوض میں اللہ 360 صدقے ہمارے ہر روز ڈیلی جب ہم بیدار ہوتے ہیں ہمارے جسم پر واجب اور فرض کر دیتے ہیں۔ 360 ہمارے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ دینا، ہر روز ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ ایک روپیہ بھی دیں تو ڈیلی دہاڑی آدھی آپ کی یا کسی غریب آدمی کی پوری دہاڑی خرچ ہو جائے گی، تب جا کے اس کے صدقے جو ہیں جسم کے وہ ادا ہوں گے۔ تو پیارے بھائیوں، میں قربان جاؤں اس اللہ کی رحمت اور پیار اور ہمدردی پر۔ اس نے کہا مجھے آپ سے معاوضہ نہیں چاہیے، آپ کے پیسے لوٹ نہیں چاہیے، کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، تم اچھے لفظ تم بولتے جاؤ، تمہاری طرف سے صدقہ بنا دینا میرا کام ہے۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ اس زبان کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے لطف کے ساتھ، بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ایمانی ولولے کے ساتھ۔ شیخ عبدالباسط اور شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ، صلاح الجدیر اور شیخ قاسم اور اس قسم کے علماء اور قراء ہمارے وطن کے اور دیگر پوری دنیا کے، ہماری مائیں اور بیٹیاں بھی تلاوت بڑے پیار سے جو ہے کر کے ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک غلام اپنے جان نثار کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچے کہ وہ وقت یاد کرو وہ کیسا انجام ہوگا کہ ہم تمام
بھی گواہ بنائیں گے اور پھر ان تمام کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب چلتے اس آیت پہ پہنچے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جان چھڑوا لیتے ہیں، یا اللہ میرا کیا ہے ان سے لین دین، میرا تیری مخلوق ہے، تو ان کا رب ہے، عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، میرا کہہ جائے گا، تجھے بھی تو کچھ احساس ہوگا نا اگر تجھے اپنے بندے بنایا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آج ہم بات مانتے نہیں ہیں، ان کے نام کو، ان کی تعریف جسمانی ہم کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی باتوں پر ہمارا خیال نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، من مرضی سے ہماری شادیاں، بیاہ، خوشیاں، غمیاں، کسی کو اگر آپ بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ ذرا ان کو بتا دیں کہ سنت کے مطابق جنازہ کیسے ہوتا ہے اور چارپائی کو کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرات دیکھیے صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی نگرانی میں، اور ابھی بھی ہمیں 30 سال رہا ہو گئے، اب بھی ہم جنازے اٹھتے دیکھتے، ایک نہیں کئی جنازے اٹھتے ہیں، لیکن جیسے آپ خود کرتے ہو کلمہ شہادت اور سارے دن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ من گھڑت پکچر ہے، یہ اپنی طرف سے جو ہے ایک پیکج ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا یہ جو کلمے والی آپ چادر ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے والی، ایت الکرسی والی یا چارے فٹ والی چادر نہیں ڈالی تھی، خدا کرے اللہ کے نبی کی مخالفت نہ کرے۔ جانتے ہیں 3-4 آدمی اس مجمع سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں، پڑھانا ہے تو پڑھائیں، ورنہ ہمیں ہمارے فرقے سے نہ روکے۔ ہمارا یہ مولوی کہتا ہے جو ہمارے فرقے کی دعوت ہے ہم اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے نبی، یہ فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فانهم عباد، اگر عذاب دیتا تو دے، مجھے کیا، تیرے ہی بندے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داروں کا دار رونا شروع کر دیتے اور کہتے اللہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہم امتی اللہم امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا۔ ٹھیک ہے میرے بندے ہیں لیکن میری امت ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری امت کو تو سزا دے، ان کو معاف کر دینا۔ اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو، ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تمہیں کیوں یعنی کوئی اور اچھی چیز رکھنی بن جانا چاہیے۔ اس زندگی سے جو نبی کی محبت میں نہ ہو، جو نبی کی اطاعت، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرے بھائیو، کیونکہ اس نے آج بھی جلنا ہے، کل بھی جلنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مالی وارث نہیں ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے آپ کے احکام اور فرامین سے خیال نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کاموں میں، اچھے باتوں میں، جوڑ کے کام میں، صلح اور صفائی کے کام میں، اتحاد کے کام میں، اور خیر اور لوگوں کے اندر بشائر اور خوشخبریاں پھیلانے کی اللہ ہمیں زبان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قیامت کے دن کیا اندھیرا ہوگا
تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اندھیرا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اندھیر نگری میں زندگی بسر کی ہے، اور ان لوگوں کے لیے روشنی ہوگی جنہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے احکام کے مطابق اطاعت اور فرما اور محبت میں زندگی بسر کی ہوگی، ان کے اعمال کا روشنی ہوگی، اور بلکہ وہ صرف خالی روشنی نہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی آج ہم یہ آپ کے بالکل قریب ہے، پارا گلی کے بغل کے وہاں گئے تو مجید بھائی صاحب تھکے ہوئے نہیں جا سکے، تو ہم اپنے قافلے کو لے گئے، تو ہمیں وہ راستہ حالانکہ پختہ راستہ ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک جگہ پر ہم نے جانا ہے وہ بھی ہم بھول گئے، پریشان ہو گئے، میرا خیال ہے 20 دفعہ ہم نے وہ راستہ پوچھا، لوکیشن بھی چالو ہے، لیکن قیامت کے دن یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی، یہ راستے ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان ہو جائے گا، آپ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور اس دن کوئی اپنا بھی آپ کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا، کوئی بتانے والا نہیں کدھر جانا ہے، پیچھے آپ کے تعاقب کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، کوئی لاٹھی والا پولیس نہیں ہے، آگ ہوگی جو آپ کو اکٹھا کرے گی۔ بھائیو، اس دن کے لیے آج ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اپنے اعصاب کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنی اطاعت کی فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو خوشحال کر دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، قرض خواہوں کی قرض کو اللہ ادا کر دے، فقر و فاقہ والوں کو اللہ غنی کر دے، جو ہمارے عزیز و اقدار اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دے، اللہ ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس کر دے، اللہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے رضا اور خوشنودی پر اور اس کے اوپر اس کی ذات پر اور اس کے پیارے پیغمبر کی ذات پر نشاور کرنے والا وجود عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔